اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول امین رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بھائیوں دوستو، گزشتہ خطبات سے آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے فضائل اور مناقب، ان میں سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلے ہمارا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، اس کو سن لیں۔ افضل الصحابۃ بعد الانبیاء ابو بکر، تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی عقیدے کا دوسرا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ میں سے علی الاطلاق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے، اور خلافت میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، اور وہ پہلے نمبر کے ہی حقدار ہیں۔ حضرات، یہ کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دو پہلو، ایک اعلان نبوت کرنے سے پہلے 40 سال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت اور رسالت کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول۔ اعلان نبوت سے پہلے 40 سالہ زندگی اور اعلان نبوت اور رسالت کے بعد ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ 63 سالوں پر، 63 بہاروں پر مشتمل۔ 40 سالہ اعلان نبوت اس سے پہلے اور 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اور اعلان نبوت کے بعد کی زندگی وہ ایسی باکمال اور بااوصاف ہے کہ انسانیت اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی پر ختم ہو جاتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ زندگی کے کسی موڑ اور پہلو پر ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ اور مشعل راہ ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ بعض علماء جو مصلوں اور ممبروں پر کھڑے ہوتے ہیں
ان کی پرانی اور سابقہ زندگی اس منصب پر آنے سے پہلے بڑی قابل اعتراض، قابل گرفت، نہ گفتہ بے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ اس منصب پر آتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ صاحب کردار ہوتے ہیں، وہ اس کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس منصب پر آنے کے باوجود کریکٹر لیس ہوتے ہیں، بے کردار ہوتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کمال کا درجہ کیا ہے کہ اس منصب پر آنے سے پہلے بھی اچھا ہو اور اس منصب پر آنے کے بعد بھی اچھا رہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تم میں سے بہترین جو زمانے جاہلیت میں بہترین، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بہترین لوگ، ایسے ایسے باکمال لوگ کہ زمانہ جاہلیت میں زنا کو عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اس دور میں بھی اس برائی سے بچے رہے۔ شراب پینا معیوب نہیں جانا جاتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب بھی نہیں پی۔ ان کا بت پرستی مذہب تھا، بتوں کی پرستش و پوجا کرنا، انہوں نے کبھی بھی بتوں کی پرستش و پوجا نہیں کی۔ حلال اور حرام میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی انہوں نے حرام کا ذرہ اپنی زبان پر نہیں رکھا۔ ایسے لوگوں میں حضرت ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا رضی اللہ عنہم اور دیگر جلیل القدر جو صحابہ ہیں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے پیارے نبی کی جو زندگی ہے، نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے شرک نہیں کیا، بتوں کی پرستش و پوجا ہمارے پیارے نبی نے نہیں کی۔ پہلی وحی نازل ہوئی ہے 40 سال کے بعد، اور کردار ایمان سے شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو زندگی ہے، آپ نے کبھی بھی پہلی وحی آنے سے پہلے کسی بت کی، کسی صورت کی، کسی شخصیت کی پرستش و پوجا نہیں۔ حضرات، اب اسلام میں کمال کیا ہے؟ یہ نقطے کی بات ہے۔ اسلام میں کمال ہے نبی جیسا، جو انسان جتنی زیادہ نبی علیہ السلام جیسی زندگی گزارے گا، یہ اسلام کے اندر کمال ہے کہ اس نے اپنے مقتدا و پیشوا، اپنے رہبر و ہادی، اپنے پیامبر، ان کی پیروی کی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، اور اعلان نبوت اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی کبھی کسی غیر کی پوجا نہیں کی، یعنی نبی علیہ السلام کی طرح ان کی زندگی ہے۔ حضرات، ہمارے ہاں لنگوٹیا دوست کہا جاتا ہے، بچپن کا دوست اور ساتھی۔ نبی علیہ السلام کے بچپن کا دوست اور ساتھی میں اقوام عالم سے، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دماغ کے اندر شکوک و شبہات رکھتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا سب سے پہلا جو دوست ہے وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز کو، ایک ایک پہلو کو، آپ کی پاکیزگی کو، آپ کی طہارت کو، آپ کی نیکی کو ابو بکر صدیق اس طرح جانتے تھے کہ جب آپ نے اعلان نبوت اور رسالت کیا ہے تو سب سے پہلے تسلیم کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ دوست جو ہیں وہ تو ہر چیز سے واقف ہوتے ہیں، ہر عیب سے واقف ہوتے ہیں،
ساری زندگی ساتھ رہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر انہوں نے کوئی عیب پایا ہی نہیں. اسی وجہ سے کمال یہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دلیل کے اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانا ہے، بغیر دلیل کے. اور یہ سب سے بڑا کمال ہے. سیدہ خدیجہ کا درجہ کیوں اتنا زیادہ ہے؟ سیدہ عائشہ ام المومنین کہتی ہیں ہمیں رشک ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی خدیجہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اس کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کے سیدہ خدیجہ نے بیوی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانا. یہ کمال ہے. صحابہ کرام نے معجزات کو دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے، انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے دیکھے، کھانے کو بڑھتے دیکھا، ہنڈیا کی برکت کو دیکھا، بادلوں کے سائے کو دیکھا، درختوں کے رویوں کو دیکھا، جانور آپ سے کیسے پیش آتے تھے ایسے دیکھا، اور پھر وہ مسلمان ہوئے اور ان کا ایمان بڑھا. اور ان کے کمال کے کیا کہنے ہیں، انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دیکھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر دلیل کے اللہ کا نبی و رسول مانا. حضرات، دوسری بات، ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، ہم کیوں کہتے ہیں اس کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے یہ زنا اور بدکاری اور بے حیائی، یہ تو بڑے جملے ہیں نا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے پیارے نبی کی آنکھ نے بھی کبھی خیانت نہیں کی. حدیث میں آتا ہے، غور سے سنیے گا اس بات کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے ڈیتھ وارنٹ جاری کیے. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حکم دیا، اے میرے پیارے نبی ان افراد کو قتل کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو مسجد حرام کے اندر بھی ملے، جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دو. جیسے ہم کہتے ہیں نا اشتہاری، بستہ بے کا مجرم ہے، جہاں ملے گولی مارنے کا آرڈر ہے یا ان کے سر پر انعام ہے. ایسے ہی عہد نبوی کے اندر بعض اسلام کے دشمن تھے کہ جن کے سروں کے بارے میں آسمان سے حکم تھا کہ ان کو مارا جائے. ابن خطل کعبہ کے پردوں میں لٹکا ہوا تھا، بیت اللہ کے جو پردے ہیں نا ان کو تھامے ہوئے. یا رسول اللہ وہاں تھامے ہوئے توبہ کر رہے. فرمایا مارو گردن اس کی. مار گیا وہ بھی. اب ان میں سے ایک بندہ بچتے بچاتے کسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا. اس قطار کے اندر جو قطار آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہی تھی، اسلام کی بیعت ہو رہی تھی، وہ آ گیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا. ہاتھ کو ہٹا کر آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھیں. آپ صحابہ کرام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس کو کوئی مارے، اور صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے تھے کہ آپ حکم فرمائیں، ارشاد کریں، ہمیں اشارہ کریں، ہم اس کی گردن اتاریں. وہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے، کھینچے، سیدھا کرے، ہاتھ اوپر رکھے اور کہے با یہ نہیں یا رسول اللہ مجھ سے بیعت لے لے. نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ پیچھے کرے، وہ اپنی طرف کھینچے، آپ پیچھے کریں. بالآخر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا اس نبی کو یہ بڑا ہی طمع ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. بالآخر آپ کی طبیعت کے اندر رحم غالب تھا، نبی علیہ السلام نے اس سے بیعت لے لی. وہ بڑا خوش اٹھا، خوشی خوشی نکل گیا کہ بھائی میری گردن بچ گئی. مسلمان کو تو مارنے کی اجازت نہیں ہے. اب جب وہ چلا گیا
نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا وہ اللہ کے بندو میں ہاتھ پیچھے کر کے تمہیں موقع دے رہا تھا کہ تم اس کی گردن مارو. انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بات چیت آپ سے چل رہی ہے, آپ ہمیں آنکھ کا اشارہ ہی کر دیتے, ایسے آنکھ کا اشارہ کر دیتے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی رسول ہوں, میری آنکھ بھی خیانت نہیں کرتی کہ ہاتھ بیعت لے رہا ہو اور آنکھ اشارہ کرے کہ اس کی گردن مار دو. ہم نے جس پاکیزہ شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے ان کی آنکھ نے بھی کبھی جنسی خیانت نہیں کی. حضرات آپ سن کر حیران ہوں گے, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ زندگی بھر میں کبھی برہنہ نہیں ہوئے, آپ کی شرمگاہ کو کسی نے نہیں دیکھا, ایسی پاکیزہ شخصیت ہے. حدیث میں آتا ہے اعلان نبوت سے پہلے ہی بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے. اب جو لوگ عمرے پر گئے ہیں اور انہوں نے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو دیکھا ہے تو بڑے بڑے پتھر ہیں جس کو انسان بڑی قوت سے اٹھاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قوت والے, بڑے کڑیل جوان تھے, وہ پتھر اٹھاتے تھے. اب ایک بڑا پتھر, یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو قریش سے پتھر نہیں نہ اٹھائے جاتے تھے عام بندے سے, وہ پتھر دو شخصیتیں اٹھاتی تھیں, یا نبی علیہ السلام کے چچا اٹھاتے تھے اور یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاتے تھے, یعنی وزنی اور بھاری پتھر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کو اٹھانے لگے. اب اس کی بناوٹ ایسی تھی کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا. چچا سے مشورہ کیا کیسے اٹھاؤں. چچا نے نا تہمد کی طرف اشارہ کیا, تہمد اتار, کپڑے کا لپیٹا دے کے اس کو نہ اٹھا لے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہمد اتارنے کے لیے, کپڑا اتارنے کے لیے, سطر کھولنے کے لیے, کپڑا کس لیے کہ پتھر اٹھانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسی وقت بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. ایک لمحہ کے لیے بھی نبی علیہ السلام کا سطر نہیں اللہ نے کھلنے دیا. حضرات بالکل اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ کا دشمن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن آج تک ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا. ہم کسی عالم کا, کسی مذہبی پیشوا کا اگر کردار دیکھنا چاہیں تو دو باتوں سے دیکھتے ہیں. ایک کہ اس کے اندر زنا, بدکاری, بے حیائی تو نہیں, اور دوسرا کہ یہ مذہب کے نام پر لوٹ مار تو نہیں کرتا, مذہب کے نام پر دنیا تو نہیں جمع کر رہا. کیونکہ جو بندہ حقیقی اللہ والا ہوتا ہے وہ دنیا نہیں بناتا, وہ آخرت بناتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہم یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں. حضرات تیسری چیز, اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شک و شبہ کا جو ذرہ ہے زبان پر رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے, اپنی انگلی کو بھی آپ نے کبھی حرام کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. حرام کے ساتھ آج ساڈا کی حال ہے, لبی چیز خدا دی نہ تیلے دی نہ پا دی, ملی ہے ہڑپ کر گئے. جوتیاں تو بڑی دور کی بات ہے, مسجد کے اندر پڑے ہوئے جو نئے مصحف ہوتے ہیں نا قرآن مجید, لوگ وہ بھی نہیں چھوڑتے, وہ بھی چوری کر کے اٹھا کے لے جاتے. امت کی حالت پستی کی دیکھنی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید بھی لوگ جو ہیں مسجد کی چیزیں نہیں چھوڑتے. میرے بھائیوں دوستو, چوتھی جو چیز ہے نشہ آور چیز, نشہ آور نشہ. آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ نشے کے رسیاں ہیں. اکثریت یونیورسٹیوں میں لڑکیاں جو ہیں وہ بھی نشہ کرتی ہیں
اور نشے کی نئی اقسام جو ہے وہ آ چکی ہے، جس کے اندر آئس بھی ہے، اور ایسا نشہ بھی ہے کہ جس کو کرنے کے بعد انسان جو ہے وہ زنا کی طرف، جنسی بے راہ روی کی طرف رغبت کرتا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی علیہ السلام نے کبھی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی، اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نہیں کی۔ یہاں پر میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق مٹھائی لے کر آئے، شیرینی، اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر خوراک کی بھی قلت تھی، لباس کی بھی قلت تھی، سوجی، باریک آٹا، شہد اور مٹھائی، اس کی تو بہت زیادہ قلت تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے ساری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، ساری زندگی۔ ہم مذہبی لوگ ساری زندگی سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں نا، ایک وقت کی روٹی کا اللہ کی قسم ہے شکر نہیں ادا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھائی ہے اور جو کی روٹی کھائی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق لائے، تو نبی علیہ السلام آپ نے پوچھا یہ کس چیز کی مٹھائی ہے؟ ہمارے ہاں 2-4 لڈو کھانے کے بعد پوچھتے ہیں ایک آدھی ونڈا پھرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کس چیز کی مٹھائی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ٹیوا لگایا تھا، مجھے فن نہیں آتا، ٹیوے کا نہیں پتا۔ ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کام ہو جائے گا، اور میں کیا ہو جائے گا؟ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے ابو بکر صدیق کا ٹیوا بھی غلط نہیں کیا تاکہ ابو بکر کی سچائی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ یا رسول اللہ مجھے ٹیوا آتا نہیں ہے، میں نے کہا ہو جائے گا، اللہ نے کر دیا ہے۔ اب وہ مٹھائی لے کر آیا، میں نے کچھ کھائی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، فرمایا حرام ہے۔ اللہ کی قسم ہے اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حلق کے اندر انگلی ماری، جو کچھ کھایا تھا سارے کا سارا باہر نکال دیا۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا جی اگو جی میری توبہ۔ یہ کمال کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، اب 5ویں بات غور کرنا ذرا۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، یعنی 500 سال کا سفر۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال، 7 آسمانوں کی سیر، جانا بھی اور آنا بھی 80-100 سال کا سفر بنتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے یہ جو سفر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے رات کے ایک پہر زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں کے اندر کیا ہے۔ کتنے گھنٹوں میں؟ 3 گھنٹوں میں۔ لیلاً نکرا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اس کا معنی ہے رات کی 1 گھڑی، کچھ رات، اور 1 گھڑی جو ہے 24 گھنٹے کے اندر 8 گھڑیاں ہوتی ہیں، 2 پہر، 6 پہر، تو 1 پہر 1 گھڑی کے اندر 3 گھنٹے وقت ہوتا ہے۔ واقعہ معراج
میکسیمم 3 گھنٹوں کے اندر ہوا ہے۔ مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصی وہاں نبیوں کی امامت کروانا، پھر 7 آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا جانا، پھر نبیوں سے بات چیت کرتے ہوئے واپس آنا، اور اس سارے سفر پر زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے لگے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت عروج پر تھی، عروج پر۔ کوئی آپ کو دیوانہ کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی کاہن کہتا، کوئی مجنون کہتا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اب ان حالات کے اندر جب ساری مخالف ہیں اور بہت تھوڑے لوگ ہیں ایمان والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں نے رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے۔ مثال، آپ میرے بڑے عقیدت مند ہیں، کئی بندے محبت میں جمعے کے دن 11 بجے آ جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، جی ہم نے پہلے بیٹھ کر خطبہ سننا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ میں ابھی 1 گھنٹہ پہلے نیو یارک تھا اور وہاں سے میں ادھر سیدھا آ گیا ہوں، تو آپ نے کہنا ہے مولوی کا دماغ چل پیا، سون پادروں دی گرمی انہوں لگ گئی ہے، یہ دماغ نہیں کام پہ کرتا۔ 1 گھنٹے بندہ نیو یارک تو اتنے کیویں آ سکتا؟ حضرات، امریکہ نیو یارک کا سفر تو چند ہزاروں کلومیٹروں کا ہے، زمین کے سارے سفر پہلے آسمان کے سفر کے مقابلہ نہیں کر سکتے، کہ پہلے آسمان تک انسان نہیں جا سکے، مریخ تک چلے گئے ہیں، لیکن پہلے آسمان تک آج تک انسان جو ہے وہ نہیں جا سکا، نہ دعویٰ کر سکا۔ نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے، اگر بناوٹی دعوت ہوتی تو آپ کبھی بھی یہ بات نہ کہتے۔ آپ نے کہا میں نے رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصی میں نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، آدم سے، عیسیٰ، یحییٰ سے، موسیٰ، ہارون سے، ابراہیم سے ملاقاتیں کی ہیں، اللہ سے گفتگو کی ہے، نماز کا تحفہ لے کر آیا ہوں، میں نے کلموں کے چلنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا لو بھائی کون پھنس گئے تھے، پہلے تو لوگ ہماری بات نہیں نہ مانتے تھے، آج جس سے بات کریں گے وہ مانے گا کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، رات کے 1 حصے میں یہ کام تو نہیں ہو سکتے۔ حضرات، جہاں تک کوئی نہیں جا سکا، یہ سارے مخالفین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ رات کے کچھ حصے میں مسجد اقصی، یروشلم، اسرائیل، وہاں پر نبیوں کو نماز پڑھا کر 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو بالکل سچ کہی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دوڑے ہوئے رسول اللہ کی طرف آئے آپ کے مخالفین، اچھا مسجد اقصی گئے، بتاؤ کتنی کھڑکیاں ہیں، دکن کی ہے، پہاڑ کی ہے، شمال کیا ہے، جنوب کیا ہے، مشرق کیا ہے، مغرب کیا ہے، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس طرف کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ نے زمین کے سارے پردے ہٹا دیے، وہ پوچھتے جائیں، اللہ مسجد اقصی کا وہ حصہ میرے سامنے کرتا جائے اور میں جواب دیتا جاؤں، وہ ساری لاجواب ہو۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ جہاں تک پیارے ابو بکر صدیق گئے ہیں وہاں تک کوئی اور جا سکتے ہیں؟ حضرات، میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہیں یہ بات ان کو سمجھ آئے گی، کسی اور کو نہیں آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 سال بڑے اور پیارے ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے، یعنی دونوں ہم عمر تھے۔ غور کیجئے، 40 سال کے بعد اعلان نبوت، 13 سالہ مکی دور ہے،
53 سال عمر ہو چکی ہے. ہمارے ہاں 50 سال کے بعد انسان دادا بھی بن جاتا ہے اور نانا بھی بن جاتا ہے. اس کی بڑی ساری مثالیں موجود ہیں. 50 سال کے بعد مثال کسی شخص کی شادی 25 سال میں ہوتی ہے تو 20 سال کی اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے 45 سال کی عمر میں، تو اس کا نانا بن جانا یہ ایک عام سی بات ہے ہمارے معاشرے میں. بلکہ کئی مثالیں ہیں 35-40 سال میں بھی دادا اور نانا بننے کی. لیکن ہم جو معمول ہے وہ 50 سال کی عمر اسی کو بیان کرتے ہیں. 50 سال کی عمر میں انسان دادا نانا بن جائے. نبی علیہ السلام کی عمر 54 سال ہے. 54 سال 54 54 سال. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب آئی، سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے. کس رنگ کا؟ سبز رنگ کا. ریشمی کپڑے کے اندر ایک گڑیا لپٹی ہوئی ہے بڑی خوبصورت. مجھے خواب کے اندر کہا جاتا ہے دیکھ کپڑا اس کا اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں حیا کی وجہ سے متوجہ نہیں ہوتا. مجھے پھر حکم دیا جاتا ہے دیکھو کپڑا ہٹاؤ، یہ تیری دنیا کے اندر بھی بیوی ہے، تیری جنت میں بھی بیوی ہے. دنیا میں بھی انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے، آپ کی آخرت میں بھی بیوی ہے. اس کو دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ہی عائشہ بنت ابی بکر صدیق، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ ہے. اچھا نبی علیہ السلام کی عمر 54 سال ہے، آپ بوڑھے ہیں. ابو بکر صدیق ہم عمر ہے، ان کی عمر 51 سال ہے. آپ اور میں دونوں غور کریں. میرا ہم عمر دوست مجھے کہے کہ اپنی دھی دا رشتہ بھائی میرے نال کر دے، اسی اندروں بغدا پھڑ لینے چھرا تے ٹوٹے ہوتے کرتے رہنے، یا رائفل ہوگی تو ساری گولیاں اس کے سینے میں اتار کے ہم نے پاس کر دیں. حضرات اللہ کی قسم ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنی خواب سنائی، فرمایا اللہ نے تیری بیٹی کو میری بیوی دنیا آخرت میں کہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی، میں بھی، میرے والدین بھی، میرا پورا گھرانہ ہی آپ پہ قربان ہے. اس سے بڑی میرے لیے سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی. آپ دیکھیے یہ کمال کی شخصیت ہے جس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات بات ہو رہی ہے نبی جیسا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے، ابو بکر ملے، دونوں. میں نے ان کو کہا یکے بعد دیگر حدیث میں آتا ہے کہ میں نے ان سے کہا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس کا مجھے مطلب معنی تو بتائیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. انہوں نے اس کا مطلب اور معنی جو ہے بتایا کہ اہل جنت ضرورت مندوں کو کھانے کی محبت کے باوجود، ضرورت کے باوجود کھانا کھلاتے ہیں. چلے گئے نبی علیہ السلام آ گئے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، کئی دنوں سے. نبی علیہ السلام آئے، میں نے کہا یا رسول اللہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے مجھے اس کا مطلب تو بتائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا مجھے پتہ ہے تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چل چل میرے ساتھ. فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اپنے ساتھ لے گئے. جب میں آپ کے ساتھ گیا
تو دودھ کا پیالہ تحفے کے طور پر کسی نے بھیجا۔ مثال دیجئے، آج لوگ پھل کھاتے ہیں اور چھلکے جو ہیں وہ مریدین میں تقسیم کر کے کہتے ہیں جی تبرک ہے، تبرک ہے۔ میرے بھائیوں دوستو، 63 سالہ دور نبوت اور رسالت اور نبی پاک کی سیرت اور آپ کی ساری زندگی میں ایک مثال بھی کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ہو اور آپ نے پہلے کھانا کھایا ہو کہ میں پہلے کھا جاؤں، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ فرماتے دودھ کا پیالہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا یہ جو صفہ والے ہیں نا ان کو بھی لے آ، ان کو بھی پلاتے ہیں۔ جب میں ان کو لینے گیا تو 90 افراد تھے۔ کتنے؟ 90، 100 کے قریب۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان کو پیا، انہوں نے پلاؤ ان کو۔ میں نے پہلے درویش کو پیالہ پکڑایا، اس پہلے نے سیدھا کر دیا، منہ کے ساتھ لگایا، پیالہ یہاں پر 90 ڈگری 80 پہ چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے دودھ ختم ہو گیا۔ لیکن جب اس نے پیالہ منہ سے اتارا، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے مجھے تو یوں لگا جیسے پیالہ پہلے سے بھی بھرا ہوا۔ 90 افراد کو پلایا، دودھ ختم نہیں ہوا۔ پھر مجھے پلایا، پی، میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اور پی، اور پیا، فرمایا اور پی۔ یا رسول اللہ انتے جگہ ہی پانو کوئی نہیں۔ سب کو پلانے کے بعد نبی علیہ السلام نے خود پیا اور دودھ ختم ہو گیا۔ اور حضرات اسی طرح صحابہ کرام کی مجلس ہے، فرمایا من اصبح منکم صائما، آج کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میں نے۔ فرمایا من اطعم منکم مسکینا، آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ خود روزے رکھنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت۔ آج کس نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کی ہے۔ آج کس نے مسلمان کا جنازہ پڑھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا یہ 4 خوبیاں جس بندے کے اندر جمع ہو جائے وہ پکا جنتی۔ یہ ہے سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آج اس میں تربیت کی بات کیا ہے؟ مادیت کا دور ہے، بغیر مطلب کہ ہم نے مسلمانوں کے جنازوں میں جانا بھی چھوڑ دیا۔ اس کوتاہی اور غفلت کو دور کریں، جہاں بھی کسی مسلمان کا گناہ گار کا جنازہ ہو ضرور شامل ہوا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔